معزز صافی حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آج اس پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، جس میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لوگ اور ساتھی شامل ہیں، ان سب کی مشکور ہے۔ معزز صافی حضرات، آج ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ بلوچستان میں جیسے کہ آپ کو علم ہے اور 2022 میں آنے والے سیلاب سے جس طرح بلوچستان کے زمیندار متاثر ہوئے، اور اس میں پورا صوبہ تقریباً کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا جو متاثر نہیں ہوا۔ بہت سارے علاقے تو مکمل ڈوب گئے اور ان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 300 ارب روپے کے نقصانات ہوئے۔ سینکڑوں ٹیوب ویلز بند ہو گئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ پر فصلات اور باغات تباہ ہو گئے۔ لیکن ان کی کمپنسیشن کے لیے حکومت نے آج تک بلوچستان کے زمینداروں کو ایک پیسے کی بھی انہوں نے ریلیف نہیں دی، اور ان کی واحد ذریعہ معاش جو زمینداری ہے، اس کے لیے آج کل جو بجلی کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو بلوچستان میں زرعی ایریا ہے، جو بلوچستان کے دیہی علاقے ہیں جہاں پہ زمینداری ہوتی ہے، وہاں پہ 2 سے 3 گھنٹے گزشتہ 15 دن سے بجلی دی جا رہی ہے۔ تو ہم الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا بھرپور شکر گزار ہے۔ معزز صافی حضرات، بلوچستان میں زراعت کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ انہی زمینداروں کو آج کیسکو کی جانب سے مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ اس وقت سبسڈی کی مد میں وفاق اور صوبہ مقروض ہے، لیکن کیسکو کا سارا نزل بجلی بند کر کے زمینداروں پہ گرایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے حکومت وقت کی جانب سے آلات اس نہج پر پہنچائے جا رہے ہیں کہ بلوچستان کے 80% لوگوں کی ذریعہ معاش کو چھینا جا رہا ہے، اور صوبے بھر میں زرعی ٹیوب ویلوں پر کیسکو نے بجلی کا دورانیہ 2 سے 3 گھنٹے کر دی ہے، جو گزشتہ 15 دنوں سے اس میں ہماری باغات اور فصلات بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور زمینداروں کے اربوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں۔ کیسکو بلوچستان کی زمیندار کش پالیسی پر حیران کن عمل پیرا ہے، جو کسی صورت میں زمینداروں کو قابل قبول نہیں۔ اس ظلم و زیادتی کے خلاف آخریت تک جدوجہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ معزز صافی حضرات، کیسکو کی جانب سے 2015 کے معاہدے کے تحت 10,000 موجودہ بل اور 6,000 روپے سال 2023 کے بقایا جات ادائیگی ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے 2023 میں جتنے بھی ہمارے بقایا جات 6,000 کے حساب سے جو بنتے ہیں وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جس میں کیسکو ہمیں 8 گھنٹے بجلی دینے کی پابندی کرے، لیکن بعض زرعی فیڈر پر بجلی بند اور بعض پر 2 اور 3 سے زیادہ بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ زمینداروں نے 100% بجلی کی بل بھی ادا کیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کی بجلی 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ بڑھائی نہیں گئی ہے اور ان کی بجلی بند ہے، اور یہی پورے بلوچستان کی حالت ہے۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیسکو حکام کی خواہش پر 8 نکاتی تحریری مطالبات کیسکو حکام اور بورڈ آف ڈائریکٹر کو پیش کیا گیا، لیکن بجلی اب تک بحال نہیں کی جا سکی۔ معزز صافی حضرات، ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو دوسری طرف نئے ٹیکسز، جس میں فروٹ اور سبزی سے متعلق مارکیٹ فیس کے نام پر نیا شیڈول قطعاً قبول نہیں۔ ایک طرف کیسکو کے نامنہاد دعوے تو دوسری طرف نئے ٹیکسز زمینداروں کو نان شبینہ کا محتاج بن کر رہ جائیں گے۔ زمیندار اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے، مہنگائی آسمان سے بات کر رہا ہے۔ یوریا، کھادوں، ڈیزل اور تیل سمیت زمینداروں میں استعمال ہونے والی ہر شے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ زمیندار
اس سلسلے میں ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی گئی اور ان کی موجودگی میں زمیندار ایکشن کمیٹی صوبے بھر میں احتجاجی شیڈول کا اعلان کر رہی ہے۔ ہماری احتجاجی شیڈول اس طرح ہے کہ زمیندار ایکشن کمیٹی پہلے مرحلے میں ہر ضلع کی سطح پر سیاسی جماعتوں، انجمن تاجران کے ساتھ مل کر وابڈا کے مظالم کے خلاف 5 اکتوبر بروز جمعرات بلوچستان بھر کے تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کریں گے، اور دوسرے مرحلے پہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں صوبے کی قومی اور سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں اور قوم پرستوں کے ساتھ مل کر مرکزی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اگر کیسکو کے مظالم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو 18 اکتوبر کو پیا جام ہڑتال پورے صوبے کی سطح پر ہوگا، جس میں قومی شاہراہیں بند کی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچستان کے تمام سیاسی، مذہبی، قوم پرست جماعتوں کو اور ان کے قائدین، تاجر برادری، وکلاء، ٹرانسپورٹر تنظیموں، صحافی حضرات، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ زمینداروں کے اس احتجاجی تحریک میں ہمارے ساتھ دیں تاکہ صوبے کی اس واحد ذریعہ معاش کو بچایا جا سکے۔ بہت مہربانی۔ ظاہر ہے اس وقت پورے صوبہ متاثر ہے، بعض علاقوں میں لوگ خود ہی احتجاج پہ نکلے ہیں، نہ صرف لولائی میں بلکہ آپ نے دیکھا قلعہ سیف اللہ میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ کل نوشکی کی سطح پر قومی شاہراہیں انہوں نے بند کیے تھے، وہاں پہ اس طرح کلات میں بھی گزشتہ دنوں وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیے، تو کوئٹہ میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً لوگ کیسکو کے اس ناروا سلوک کے خلاف خود روڈوں پہ آ رہے ہیں۔ چونکہ ہم نے ایک پورے صوبے کی سطح پہ ایک کال دی ہے، اور اس میں خصوصاً زمینداروں کی جو بجلی تھی اس کو انہوں نے بیک جنبش قلم جو ہے وہ 6 گھنٹے سے جو زرعی فیڈر تھے ان کو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کر دیے، جس سے ہمارے باغات اور فصلات تقریباً اس وقت جو بھی تیار تھے وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں، اور ان سے مذاکرات بھی کیے، اور ان کی جو بل ہے موجودہ رننگ بل، اور اس کے ساتھ ایک جو بقایا جات کی بل جنہوں نے 2023 کی جو بقایا جات کی بل ادا نہیں کی ہے اس کی بھی ادائیگی کو ہم نے یقینی بنایا، لیکن اس کے باوجود آج بھی کیسکو نے کسی علاقے میں بلوچستان کے انہوں نے وہ فیڈر مکمل طور پہ بحال نہیں کیے۔ تو آج 15 دن کے بعد مجبوراً جو ہے ہم نے سیاسی پارٹیوں سے، انجمن تاجران سے اور مختلف تنظیموں سے مل کر جو ہے اس احتجاجی شیڈول کا اعلان کیا ہے، کیونکہ بلوچستان میں اگر اس زراعت کو بھی لوگوں سے آپ چھین لیں گے تو بلوچستان میں پھر سوائے اس کے کہ یہ سفید پوش لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ روڈوں پہ نکلے یا کوئی چوری چکاری یا پھر بلوچستان کے جو حالات آپ کے سامنے ہے جو انسرجنسی ہے، تو پھر یہ بلوچستان کو پتہ نہیں کس اس پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کم از کم ملک کے جو دوسرے صوبے ہیں ان کی طرح ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے۔ اگر وہاں پہ ایسے بھی شہر ہیں جن کی بجلی کی لین لاسز پورے بلوچستان کی جو بجلی ہے وہ ہمیں جو بجلی دی جا رہی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابھی آج کل بلوچستان میں 450 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، تقریباً 800-900 میگا واٹ کراچی، لاہور اس طرح بڑے شہروں کی ان کی لین لاسز ہے۔ تو اس پورے صوبے کو جو ہے اس طرح اندھیرے میں رکھ کر پتہ نہیں ان کے ساتھ اس قسم کے رویے سے میرے خیال میں جو بے چینی ہے بلوچستان کے عوام میں وہ مزید بڑھے گی۔ آج اگر مقروض ہے تو کیا ڈپارٹمنٹ کے کسی سیکرٹری کے خلاف، کسی منسٹر کے خلاف اس طرح جو عوام کو پکڑ دکڑ کر رہے ان کے خلاف کوئی FIR درج ہو رہا ہے؟ ان کی وہاں پہ کوئی بجلی کی کسی ادارے کی آپ کو کہیں پہ کنیکشن منقطع ہوا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی بجلی جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے میں ہے، لیکن کیا آج پارلیمنٹ ہاؤس میں
صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کوئی FIR ہے یا وہاں کی بجلی منقطع ہے؟ کیا گورنر ہاؤس کی بجلی منقطع ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بجلی منقطع ہے؟ کیا سیول سیکریٹریٹ کی بجلی منقطع ہے یا ان کے سیکریٹریوں کے خلاف کوئی FIR ہے؟ جس طرح عوام میں جو پکڑ دکڑ ہے ان کے خلاف FIR درج کیا جا رہا ہے. تو یہ یک طرفہ ظلم ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بجلی چوروں کو جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، بجلی چور آج جو بھی ہے ہم اس کی حق میں نہیں ہے، لیکن کم از کم بلوچستان کے زمینداروں کو اس کیٹیگری میں نہ ڈالا جائے کہ جو اس صوبے کی ذریعہ معاش جو پوری 80% لوگوں کا ہے. میرے خیال میں ہم 9 مہینے تک پورے ملک کو پیاز دے دیتے ہیں. اگر آج آپ بلوچستان کی بجلی بند کر لیں، پھر یہی پیاز جو آج 4000 روپے بوری ہمارے پاکستان کی مارکیٹ میں بک رہا ہے، اب بھی ہماری سیزن ہے، پورے پاکستان کی مارکیٹوں میں بلوچستان کی پیاز آ رہا ہے یا کچھ افغانستان سے آ رہا ہے. پھر یہی پیاز جو ہے آپ کو ایران، انڈیا اور افغانستان سے درآمد کرنا پڑے گا اور اربوں روپے جو آپ کو دینا پڑے گا. لیکن وہی پیسے اگر آپ اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، اپنے زمینداروں پہ خرچ کریں تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ میں پورے ملک کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے پڑوس میں ارد گرد انڈیا، ایران، چائنا، جو بات ہم یہاں کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ باتیں ناگوار گزر رہی ہے. وہ اپنے صنعت کار کو اور ذمہ دار کو مفت یا سبسڈی ریٹ پہ بجلی فراہم کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں جو وہ بجلی دے رہے ہیں اپنے صنعت کار کو یا ذمہ دار کو، اس کے نتیجے میں پیداوار بڑھ جاتی ہے. جہاں پیداوار کا عمل شروع ہو جاتے ہیں، اس سے نتی 2 چیزیں، مہنگائی اور بے روزگاری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اب ہمارے یہاں پلیٹ ہوئے تھے، ان کو تو بند کر دیا ہے. ہرنائی اولن مل دنیا کا فیمس ملوں میں شمار ہوتا تھا، اس کو بند کیا. مستونگ والا، چوتھو، پھر بولان ٹیکسٹائل مل. ہمارے پاس صنعت نام کی چیز صوبے میں نہیں ہے. ہب میں جو کارخانے ہیں اس کا بھی انتظام کس کے پاس ہے، یہ ہمارے صوبائی حکومت کو بھی پتہ نہیں. کراچی سے لوگ آتے ہیں، کراچی والے چلاتے ہیں، اس کی سارے آمدنی وہی چلی جاتی ہے. میں بات یہ رکھنا چاہوں گا کہ اس صوبے میں جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں ٹیوب ویل کی شکل میں، اس کے علاوہ ہمارے پاس استعمال کا گھریلو استعمال کی چیز وہ نہیں بنتی. جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ 11 فٹ زمین نیچے سے ہم پانی نکال رہے ہیں. چشمے آپ سب جانتے ہیں، صوبے کے رہنے والے ہیں، قدرتی چشمے اور کاریز بند ہو گئے ہیں. سارا انحصار بجلی پہ ہے. ملک کی حیثیت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں، جو بھی ذرائع معاش ہے لوگوں کی، اس کے لیے یہ مفت بجلی فراہم کرتے. کوئی ایسا طریقہ کار بنا لیتے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جب ہم ٹیوب ویل کے لیے بجلی مفت یا سبسڈی ریٹ پہ بجلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو بیچ میں خود محکمہ 2000 چور اور ڈال کے اس کو بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. نتیجے کے طور پہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار فلانا نہیں کر رہا ہے. گورنمنٹ میں ہم تھے، شوانی صاحب، عبدالرحمن صاحب آئے تھے، طے یہ ہوا تھا کہ 8 گھنٹے بجلی دیں گے، پر ٹیوب ویل ذمہ دار ان کو 10,000 روپے دیں گے. وہ معاہدہ بھی سبوتاژ ہوا. اس پہ مرکز کی جانب سے عمل درآمد نہیں کیا گیا. بعد میں بہانہ بنا کے کہ ذمہ دار نہیں دے رہے ہیں، جب پہلا شرط یہ تھا اس معاہدے کا کہ آپ آج سے بجلی 8 گھنٹے کر دیں گے، جو آپ نے نہیں کیا تو مہینے کے لاسٹ میں جب آپ ذمہ دار کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں مروج نہیں ہے، کوئی چیز مفت نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں ایران جا کے آپ پوچھ لیں،
انڈیا جا کے آپ پوچھ لیں، چائنا میں پوچھ لیں، وہ اپنے صنعت کار کے ساتھ، وہ اپنے ذمہ دار کے ساتھ، اور وہ تمام پیداواری جو ان کے محکمے ہیں جو پیداوار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بے روزگاری کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں، مہنگائی کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں، اور معیشت بھی پاؤں پہ کھڑی ہے۔ میں نہیں سمجھتا جو مطالبات ہمارے ذمہ دار ایکشن کمیٹی وہ جس طریقے سے آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں، صوبے کو پھر خصوصاً ہمارے ایرڈ زون جس میں پانی اب پتہ نہیں کتنا نیچے چلا گیا ہے، ہمارے ساتھ دو مدد کرتے یہ کہ پورے صوبے کا تمام پانی بند کرتے ڈیموں کی شکل میں، اور دوسری اگر وہ ہمارے ساتھ اچائی کرتے ٹیوب ویل کے لیے مفت بجلی، اس کے آڑ میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو کوئی بھی سہولت، کوئی بھی چوری، کوئی بھی چکاری وہ نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم اگر جائیں گے تو میرے خیال میں یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں پورے ملک کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے صوبے کو فروٹ باسکٹ کا نام دیا ہے، اور واقعتاً ہم وہ موجات پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں انٹرنیشنلی اس کی ایک پہچان ہے، اس کی ایک ٹیسٹ ہے، اس میں جو لذت ہے، اس کی جو خوشبو ہے، وہ جس معیار کا ہے وہ دنیا میں نایاب ہے۔ اب اس فروٹ باسکٹ کے ساتھ جس کا موجات آپ دنیا کی کسی بھی منڈی لے جا سکتے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے، خریدیں گے، اس فروٹ باسکٹ کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے یہ غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ ہم سیاسی پارٹی کے طور پہ دوست بیٹھے ہیں، ہم اپنے ذمہ داروں کے ان مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے غلط کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، عوام دشمن کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، ہمارا انحصار پانی پہ ہے، ایون یہاں تک کہ اگر آپ اس طریقے سے دیں گے تو پینے کا پانی بھی بہت سے علاقے ایسے اس میں نایاب ہو چکا ہے۔ چشمہ کاریز پرانے جو بھی ہمارے پینے کے پانی کے ذرائع تھے وہ ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اسی پہ ہی انحصار ہے۔ تو اس میں ہم مرکز سے، وفاق سے، گورنمنٹ سے جو جس طریقے سے وہ نئے حکم صادر کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نگران سیٹ اپ کے طور پہ آئے ہیں، انہوں نے نگران کے طور پہ الیکشن کروانا ہے، باقی معاملات عوام اور اس کے منتخب گورنمنٹ کا کام ہے، وہ جانے، ان کے کام جانے۔ یہ پالیسی میکرز گورنمنٹ نہیں ہے، پالیسی وہ بنائیں گے جو عوام کے ووٹ سے آئیں گے، بیٹھیں گے اختیار کے ساتھ، وہ پارلیمنٹ یہ فیصلے کریں گے۔ باقی یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، جس طریقے سے شروع کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور ساتھ ہی میں سب دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جو معاشی دیوالیہ پن ہے، اس میں جو چوری چکاری جس طریقے سے ہو رہی ہے، جو زوراور، جو طاقتور حلقے ملک کو جس طریقے سے لوٹ رہے ہیں، اس کا بدلہ غریب عوام سے، لوگوں سے نہ لیں، ان پہ ہاتھ ڈالیں، اور یہ جو بیڑیے ہیں ان کو اپنے بیچ سے اگر نکالیں گے تو میرے خیال میں معیشت بھی سدھر جائے گی، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ان کو کھلی چھوٹ ہے اور عوام کو اس نچ پہ لانا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، نان شبکہ کا محتاج بنانا ہے، تو اس میں ہم سیاسی، عوامی، جمہوری پارٹیوں کی حیثیت سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آخری حد تک جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اپنے جائز جمہوری مطالبات کے لیے اس تک جائیں گے۔ مہربانی۔ اس وقت تو 6 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی تھی، لیکن موجودہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے، جو کریک ڈاؤن شروع کیا، اس وقت انہوں نے بجلی 3 گھنٹے 2 گھنٹے کر دیے، بالکل وہ ادا کیا۔ وہ 6 گھنٹے جو ہمارے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا، اس طرح رحیم زیارتوال نے کیا، جب اسلام آباد میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ آپ ہمیں 8 گھنٹے وولٹیج کے ساتھ بلوچستان بھر میں بجلی دیں گے،
ہم آپ کو 10,000 میں بجلی کا بل دیں گے، لیکن بلوچستان آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسکو اس کا جو معاہدہ تھا اس پہ 4-5 مہینے تک وہ عمل درآمد نہیں کر سکا، اور وہ 8 گھنٹے زمینداروں کو بجلی نہیں دے سک رہے تھے، اس کے ساتھ وہ کیپیسٹی نہیں تھی، وہ 6 گھنٹے بجلی دے رہے تھے۔ اس کے بعد پھر یہی ہے کہ جن علاقوں میں 6 گھنٹے لوگوں کو بجلی مل رہی تھی وہ 6,000 روپے جمع کرنا شروع کر دیا، ایک لوکل معاہدہ ہمارے ان کے ساتھ ہوا۔ اور جن علاقوں میں 8 گھنٹے بجلی مل رہے تھے وہاں ہم نے 10,000 بجلی، جس طرح کوئٹہ ہے، کچھ ایسے قریبی علاقے ہیں جہاں پہ بجلی دشت ہے، مرا وسپلنجی، ان علاقوں میں ہم نے 10,000 بجلی۔ تو اب یہ بجلی بالکل اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا جب اس میں کمی کی جاتی تھی، آج تو بالکل ان حالات میں جس طرح رحیم زیارت وال صاحب نے کہا کہ یہ پینے کا پانی میرے خیال میں حکومت یا پی ایچ ای یا واسا بلوچستان کے عوام کے 5% لوگوں کو بھی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کوئٹہ شہر جس کی آبادی اب ایک اندازے کے مطابق موجودہ مردم شماری کو کم کیا گیا، اس میں بھی 36 لاکھ آبادی انہوں نے ان کی کوئٹہ کی تھی، تو یہاں پہ 36 لاکھ آبادی کے لیے 80% آپ کے سامنے اسی شہر کے اندر ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ نہیں ہے۔ جب آپ کا دارالحکومت انہی زمینداروں کے ٹیوب ویلوں سے جا کر پانی لاتے اور لوگوں میں بیچتے ہیں، تو کل آپ ان ٹیوب ویلوں کو دوسرے بلوچستان کے حصوں میں تو سب کا جو ہے پینے کا پانی کا واحد ذریعہ بھی یہی ٹیوب ویل ہے، اگر آپ ان کو 2 گھنٹے کرو گے تو یہ عوام کے لیے بھی ناکافی ہوگا، لوگوں کے لیے بھی۔ زمینداری تو اپنی جگہ پہ رہ جائے گی، وہ لوگ جو ان سے پانی پیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ پورے صوبے کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اچھا مولوی صاحب، وفاقی وزیر خزانہ نے ایک فہرست جاری کی ہے، وہ اس وقت کہتا ہے کہ 411 ارب روپے ذمہ دار مقروض ہیں۔ اس میں 2 دفعہ وہ سبسڈی جب فریز ہوئی، حکومت نے سبسڈی اٹھائی، وہ سارے کا سارا رقم زمینداروں کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے۔ 2 سال ایک دفعہ سبسڈی فریز ہوئی، یعنی یہ سال کے 22 ارب روپے ایک سال کے بنتے ہیں جو سبسڈی کا جو رقم ہے، تو وہ 2 سال سبسڈی بند رہی۔ اس طرح تقریباً کوئی 200 ارب روپے کے قریب تو خالی وہ سبسڈی ہے۔ دوسری، ہر مہینے وہ زمینداروں کے اکاؤنٹ میں 10,000 کے علاوہ، یعنی 10,000 اس کو زمیندار دیتے ہیں، 65,000 روپے اس کو سبسڈی ملتی ہے، اس کے علاوہ بھی وہ ہر مہینے 1.25 لاکھ روپے زمیندار کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ یعنی اگر یہ سارے کو آپ جمع کریں تو یہ 2.5 لاکھ روپے کا بل ماہوار بنتا ہے، جو سال کا یہ 30 لاکھ روپے ہوا۔ 30 لاکھ روپے یہاں کے ٹیوب ویل کی جو زیادہ سے زیادہ جو خرچ سمیت آمدن ہے وہ 12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر 12 لاکھ کی اس کی آمدن ہے اور آپ 30 لاکھ روپے کو اس کو بل پکڑائیں گے تو اس کا یہی اثر ہوگا۔ آپ نے کوشچن 600 میگا واٹ کی تھی، 2 لائنیں ہم نے مکمل کی اس وقت، لورلائی خزدار والا، اس سے ہماری بجلی لانے والی کیپیسٹی یا صلاحیت تقریباً 1200 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ تیسرا لائن اس وقت ہم نے شروع کیا تھا، روب تک پہنچ گیا ہے، چشمہ سے نیا ٹرانسمیشن لائن جو آپ دوستوں کا بھی مطالبہ تھا، ہمارا بھی مطالبہ تھا، وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کی کمپلیشن سے آپ کو تقریباً صوبے میں آپ کی بجلی لانے والے لائنوں کی صلاحیت 1600-1650 میگا واٹ بن جائے گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بجلی وہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کس طریقے سے وہ علیحدہ سے ہوا ہے۔ تیسری بات میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ڈپارٹمنٹ پہ جو چوری ہے اور خود گورنمنٹ کے محکمے جو ان کو پے نہیں کر رہے ہیں، شوانی صاحب نے کہا بھی، اس پہ تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک غریب مزدور کسان ذمہ دار جو آپ کی پیداوار بڑھانے میں اس کا ہاتھ ہے اور یہی معیشت کو سٹیبل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں، نہ اپنے صنعت کار کو چھوڑ رہے ہیں، نہ اپنے ذمہ دار کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ پیداواری یونٹس جہاں بھی کام کر رہے ہیں اس پہ آپ عملہ آور ہیں۔ آپ معیشت کو کیسے سنواریں گے، کیسے سنبھالیں گے، اس کو کیسے مستحکم کریں گے،
جب آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، جب آپ کی زرعی پیداوار گھٹ رہی ہے تو چیزیں منگوانی پڑیں گی، پیسے دینے پڑیں گے، ڈالر اٹھانے پڑیں گے، کسی سے ڈالر کے بلبوتے پہ سودا کریں گے۔ جب آپ کی چیز خود، جس میں آپ خود کفیل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی معیشت مستحکم ہوگی۔ میں ان انجانے لوگوں کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا کہ نیند سے اٹھ کے جو بھی اعلان کر دیا، لیکن کم سے کم لوگوں کو یا ذمہ دار لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معیشت، حکومت، معاملات کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ نہیں اپناتے، اس وجہ سے ہم ان مشکلات سے دوچار جی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان ہے اس کا جو مظاہروں کا، ہڑتال کا، ہم اسے عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جتنے بھی پیش ہوئی یہاں پہ پریس کانفرنس کے ذریعے، ہم لوگ خود اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ بنیادی طور پہ بات یہ کہ یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کولیپس ہیں، یعنی آپ ان اداروں کی 40 سال پہلی کارکردگی دیکھو پورے ملک کی سب اداروں کی، اوراق کی، بشمول واقعہ کی، بنیادی طور پہ اس سب واقعہ کی تباہی یا بجلی کی تباہی، آج لوگوں کو جو بجلی نہیں مل رہی ہے، اس کی ذمہ یقیناً واقعہ ڈپارٹمنٹ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ اقبال صاحب اور شوانی صاحب نے وہ تفصیل سے بات کی، میں ایک بنیادی بات کرتا ہوں، پوری دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ 4 ہوتے، ڈیفینس ہوتی ہے، اس کے ساتھ کرنسی ہے، 4 چیزیں ہوتی ہیں، باقی سب چیزیں جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہمارے کمپرس سیاست کے جو ہم لوگ ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، ہماری سب سے پہلی سیاست تھی 47 میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ جو سارے جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہونے چاہیے، ایک جو قومیں جو مسائل پیدا کرتی ہے اس پہ ان قوموں کا اختیار ہونا چاہیے۔ وہ بات، ان بات کو لوگوں نے سیریس نہیں لیا۔ یہاں پہ مضبوط مرکز کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو جیسے آبی نگران گورنمنٹ بنی ہوئی، اس طرح کی گورنمنٹیں آتی رہی، بعض پارٹیاں بنتی رہی، اس میں حکومتیں رہتی رہی۔ یہ سب مشکلات جو ہمارے آج بجلی کے حوالے سے، ہمارے آج امن و امان کے حوالے سے، ہمارے جس حوالے سے ہمارے اس ملک کی مشکلات ہیں، وہ بنیادی طور پر ان وجوہات کی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ صوبے کمزور ہے اور ہمارے مرکز جو ہے وہ زوراور ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کہ بجلی پیدا کرتی کون ہے؟ بجلی خیبر پختونخوا صوبہ پیدا کرتا ہے، اس کا بٹن جو ہے لاہور میں۔ گیس بلوچستان پیدا کرتا ہے، اس کا گیس جو ہے سوئی میں نہیں ہے، اور اسلام آباد اور لاہور اور پشاور ایبٹ آباد میں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے بنیادی طور پہ ہمارا شروع سے مطالبہ ہے کہ جب تک ہمیں صوبوں کو اختیار نہیں دیا جاتا، ہمارے قوم جو مسائل پیدا کرتی ہے اس پہ اختیار نہیں دیا جاتا، ہمارے مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ 75-77 سال گزر گئے، اس کے باوجود اس ملک کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، معاشیات خراب ہوتی جا رہی ہے، سیکورٹی کے حوالے سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، حکومتی اور پارلیمانی سیاست کے حوالے سے یہاں پہ ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے جس کی بدنامی پھر سیاستدانوں کے سر پہ تھوپی جاتی ہے۔ ایک ٹھیکیدار کو لا کے منسٹر بنایا جاتا ہے، ایک انجینئر کو لا کے اس کو سینیٹر بنایا جاتا ہے، پھر اس کی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں یا پھر اس کی جو غلط سیاست کی کہانیاں ہیں پھر وہ سیاسی جماعتوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم بنیادی بات یہ کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہوگا ایز عوامی نیشنل پارٹی، یہ جس طرح 4 سبجیکٹ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں وہ سب صوبوں کے حوالے کیے جائے، پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ باقی رہی یہ لوگ، آپ نے آغا صاحب نے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ جو ہے ٹیوب ویل والے بل نہیں دیتے ہیں، میں اسے ایک سوال کرتا ہوں، فیصل آباد میں ہزاروں فیکٹریاں ہیں، آپ ایک فیکٹری کا بل اٹھا کے ہمارے پورے جو بلوچستان کے جتنے ذمہ داروں کے ٹیوب ویل ہے اس کے برابر اس کا بل زیادہ ہوگا، 1 کا کھانے کا، 2 کا کھانوں کا، 5 کا کھانوں کا۔ یہاں پہ تو یہ غریبی کرتے ہیں۔ اگر اس طرح حالات رہی تو یہ حالات خدا نخواستہ اور بھی خراب ہوتے جائیں گے۔ ہمارا آخری مطالبہ یہ ہوگا ایز اے پارٹی کہ ہم ان کے جو جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ان کے جو مظاہرے ہیں یا جو ہڑتال ہے ان کے حقوق کے لیے، کیونکہ ہم لوگ سب خود یا رہنے والے سب ذمہ داری سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو ان حالات میں میں ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کی طرف سے ان کے اس کو سپورٹ کروں گا احتجاجیوں کو اور حکومت سے مطالبہ کروں کیونکہ اس ٹائم حکومت نگران ہے جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ وزیر اعظم جو ہے صوبے تعلق ہے اس کا چیئرمین سینٹ کا صوبے سے تعلق ہے چیف جسٹس کا صوبے سے تعلق ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو غریب صوبہ ہے دربدر صوبہ ہے جس میں ایک چیز رہتی ہے چھوٹی چھوٹی ذمہ داری تو اس کو ذمہ داری بھی نہیں کہہ سکتے بزگری کہہ سکتے ہر بندہ اپنا باپ پورا اپنا ہاتھوں سے بناتا ہے خود کو مزدور بھی ہے بزگر بھی ہے ذمہ دار تو نہیں کہہ سکتے اس کو تو ان کے جو مطالبات ہے یہ پوری طور پہ ان لوگوں کو نوٹس کرنا چاہیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہے کہ یہ ذمہ دار ایکشن کمیٹی والوں کو بلائے ان سے مذاکرات کریں ان کے جو مطالبات ہیں وہ پوری طور پہ تسلیم کیا جائے اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو حکومت نے دعوت دی تھی کی میٹنگ ہوئی وہ جس طرح زیارت وال صاحب کہہ رہا ہے کہ اسی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ بلوچستان کی بجلی کو سولر میں کنورٹ کیا جائے گا اور ہم نے اس پہ بالکل حامی بھی بھری لیکن وہ اتنا طویل ان کا ایک پروسیس تھا ایک دفعہ کہ انہوں نے صوبے میں سب سے پہلے انہوں نے ایک سروے کیا اور وہ سروے 500 فٹ تک انہوں نے کیا چونکہ آپ کی اکثر ٹیوب ویل وہ 800 سے 1100 تک ہے پھر جب اس کی دوسرے سروے وہ جا رہی تھی اس وقت وہ گورنمنٹ چلی گئی ہم نے تو اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہتے ہیں کہ کل نہیں آج آپ ہمیں سولر پہ منتقل کرو ہم نے جو ہے ایک سروے کی اور اس وقت حکومت کو 11,500 درخواستیں بھی دے دی کہ پہلے مرحلے میں اگر آپ 30,000 کو نہیں کر سکتے تو یہ 10-11,000 بندوں ہیں ان کی جو ہے ان کو منتقل کیا جائے تو ہم نے کبھی جو ہے اس سے انکار نہیں کیا اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو ہے جان اس کیسکو سے چھڑائی جائے ہمیں اگر 8 گھنٹے سولر سے بجلی مل جاتی ہمیں کیا پڑا ہے کہ ہم کروڑوں روپے کے بقاعدات بھی اپنے سر لے لے اور روزانہ روڈوں پہ بھی رہے ہم تو چاہیں گے کہ آج ہی اس پہ عمل درآمد کرے زمیندار نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں